فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 36۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس پارٹ میں ریڈنگ کا آغاز کریں، میں یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم نے اس جلد سوم کا آغاز کیا تھا تو خطبہ نمبر 61 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم خطبہ نمبر ٹوٹل اس میں خطبہ 90 تک پڑھیں گے، اور الحمدللہ ہم خطبہ 87 تک پہنچ گئے ہیں۔ اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم خطبہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے اور تھوڑا طویل ہے، تو اس کا بھی میں پیجز کا حساب لگا رہی تھی۔ پیج 459 پہ ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور یہ خطبہ پیج 508 تک گیا ہے۔ اب ہم ہو سکتا ہے کہ 3 یا 4 پارٹس میں اس کو مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بس خطبہ 90 میں پہ پہنچیں گے تو ہم یہ جلد سوم مکمل کر لیں گے الحمدللہ۔ تو اب آئیے ہم ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 87، اور اس کا ہم سب سے پہلے آپ کو سند خطبہ بتائے دیتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی نقل ہوا ہے۔ اس خطبے کے آخر میں ابن ابی الحدید کی گفتگو ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خطبہ بہت طویل تھا، سید رضی نے بہت سارے حصوں کو حذف کیا ہے، اور پھر ابن ابی الحدید بعض حصوں کو نقل کرتے ہیں۔ زمخشری نے کتاب ربیع الابرار کے باب عز و شرف میں اس خطبے کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس خطبے کو نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ سے لیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 133۔ لکھا ہے کہ اس خطبے میں امام علی علیہ السلام اور فاسقین کی صفات، لوگوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منزلت، اور بعض لوگوں کو درپیش بدگمانیوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ پھر اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کے 5 حصے ہیں، جن میں سے 4 حصے ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، مگر 5واں حصہ جدا مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ نے خطبے کے آخری حصوں کو حذف کر دیا ہے۔ بہرحال وہ 5 حصے اس تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اس خطبے کے آغاز میں حضرت امام علی علیہ السلام حقیقی علماء کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار عالم کی مدد سے اپنے اندر تقوی کی روح کو زندہ کر پائے ہیں، اور ہوا پرستی کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اور خود سازی کے زیر سایہ ہدایت کے دروازوں کی کنجی کو حاصل کر لیا ہے۔ دوسرے حصے میں مذکورہ گروہ کے مقابل ایسے نام نہاد عالموں کا تعارف کرا رہے ہیں کہ جو دوسروں سے جہالت آمیز باتوں کو لیتے ہیں اور ان میں غلط چیزوں کا اضافہ کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تیسرے حصے میں گزشتہ حصوں کی تکمیل کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو علم و آگاہی کا خالص سرچشمہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جاہل اور بے خبر لوگوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں۔ چوتھے حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض کلمات اور اہل بیت علیہ السلام اور اپنے تعارف کے سلسلے میں بعض حساس نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور حدیث ثقلین کو، جو کہ تمام مسلمانوں کے درمیان مشہور و معروف حدیث ہے، اپنی گفتگو کے گواہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ بالآخر 5ویں حصے میں بعض لوگوں کے بے بنیاد توہمات و خیالات، اور یہ کہ بنی امیہ ہمیشہ کے لیے برسر اقتدار رہے گی، اس جانب اشارہ فرمایا ہے، اور ان کی مختصر حکومت کے زوال کا قطعی اور یقینی خبر دیتے ہیں، جیسا کہ اوپر اشارہ
ہو چکا ہے کہ یہ حصہ مذکورہ 4 حصوں سے مطالب کے اعتبار سے مختلف ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ درمیان میں کچھ مطالب تھے جنہیں سید رضی رحمۃ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اب یہ پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں یہ شروع ہو کے کہاں ختم ہوا ہے اس کے میں فرسٹ اور لاسٹ جو الفاظ ہیں وہ بتاتی ہیں، اور پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ عربی میں اس کا آغاز ہے کہ عباد اللہ انا من احب عباد اللہ، اور ختم ہو رہا ہے فراتن سہلت لہو مواردہ۔ اور آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کی اللہ نے اس کے نفس کے خلاف مدد کی ہے، اور اس نے اندر حزن اور باہر خوف کا لباس پہن لیا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کہ اور اس نے اندر حزن اور باہر خوف کا لباس پہن لیا ہے، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے، اور اس نے آنے والے دن کی مہمانی کا انتظام کر لیا ہے، اپنے نفس کے لیے آنے والی بعید موت کو قریب کر لیا ہے، اور سخت مرحلے کو آسان کر لیا ہے، دیکھا ہے تو بصیرت پیدا کی ہے، اور اللہ کو یاد کیا ہے تو عمل میں کثرت پیدا کی ہے، ہدایت کے اس صاف و شفاف اور میٹھے چشمے سے سیراب ہو گیا ہے جس پر پہنچنے کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں پر مزید عربی میں لکھا ہے کہ فشربا نہلن و سلکا سبیلن، اور یہ ختم ہوا ہے زوئے شمس پہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ اس چشمے سے اس نے جی بھر کر پانی پی لیا ہے اور سیدھے راستے پر چل پڑا ہے، خواہشات کے لباس کو اتار پھینکا ہے اور تمام افکار سے آزاد ہو گیا ہے، صرف ایک فکر آخرت باقی رہ گئی ہے، اس کی وجہ سے گمراہی سے نکل آیا ہے اور صرف آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ اب اس کا ہم و غم صرف اور صرف پروردگار کا قرب حاصل کرنا ہے۔ انورٹڈ کوما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں کے تقوی و پرہیزگاری اور ان کے خلوص سے انہیں ہوا پرستوں کے اندھے کنویں سے نکال کر انہیں آزادی دلائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور ہدایت کے دروازوں کو اپنے اوپر کھول دیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ بصیرت کے ذریعے ڈھونڈ نکالا ہے اور اس پر گامزن ہو گئے ہیں، اور شہوتوں کے سمندر میں غرق کرنے والی خواہشات کی تیز لہروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور مطمئن کرنے والی اہم ترین ہدایات کو نجات کے حصول کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یقین کے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ تمام حقائق کو آفتاب کی روشنی کی طرح دیکھتے ہیں۔ اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہیڈنگ ہے اللہ کے پسندیدہ بندے۔ لکھا ہے جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے کے آغاز میں اولیاء اللہ، پرہیزگاروں اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی بہترین انداز میں توصیف کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اصحاب حقیقت و طریقت نے علم و دانش کو امام عالی مقام علیہ السلام کے اس خطبے سے لیا ہے، جس میں ایک عارف کامل کے حال کو اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 365۔ لکھا ہے آگے کہ بعض لوگ معتقد ہیں کہ حقیقت میں امام علی مقام علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے میں اپنا تعارف کرایا ہے، کیونکہ اس قسم کی اعلیٰ صفات آپ علیہ السلام جیسوں کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن یوں کہنا بہتر ہے کہ امام علی علیہ السلام نے عارفان کامل اور راہ حق پر چلنے والوں کا حال اور ان کی کلی صفات کی تفصیل بیان فرمائی ہیں۔ ان کے حقیقی مصداق بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام اور آپ کی شریک حیات دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے معصومین ہیں۔ خطبے کے اس حصے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک انسان کامل کے حال کی وضاحت کرنے میں کوئی ایک اہم نقطہ بھی فروگزاشت نہیں کیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ 40 صفات کو مختصر پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے آپ علیہ السلام نے اس راستے پر چلنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کی اللہ نے خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کرنے کے سلسلے میں مدد فرمائی ہو۔ یہاں پہ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ جملہ جو اس اہم کلام کے آغاز میں ذکر ہوا ہے اس دقیق نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ سوائے اللہ کی مدد کے کسی کے لیے اس راستے پر چلنا ممکن نہیں، کیونکہ خطرات اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان اپنی محدود توانائی کے بلبوتے پر سلامتی سے
اس راستے کو عبور نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، خود کو اس کے سپرد کر دے اور اس کے لطف و قدرت کے بے کران سمندر سے مدد لے، جیسا کہ قرآن مجید صراحت کے ساتھ کہتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21 ترجمہ: اگر اللہ کا فضل و کرم تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا۔ سورہ نور آیت 21۔ آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہدایتیں، حمایتیں اور الہی اعانت الف عین الف نون تے ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے بندے کو سراپا تسلیم ہونا چاہیے اور عشق الہی سے سرشار دل کے ساتھ خدا کے در پر آنا چاہیے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام اس الہی اعانت الف عین الف نون تے کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس شخص کے حزن و اندوہ کو اپنا شعار کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے زیریں لباس بریکٹ کلوز، اپنا شعار بنایا اور خوف خدا کو بیرونی اور ظاہری لباس قرار دیا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ استشعرا الف سین تے شین عین رے اور الف کے ساتھ کسرہ ہے اور تے کے اوپر فتح ہے، پھر عین اور را کے اوپر بھی فتح ہے، تو استشعرا لکھا ہے شعار کے مادے سے ہے جس کے معنی زیریں لباس کے ہیں، اور حزن و اندوہ کو زیری لباس قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ با ایمان افراد اپنی گزشتہ عمر میں اطاعت معبود میں کی جانے والی کوتاہیوں پر اندرونی طور پر نادم و شرمسار ہیں۔ وہ اس فکر و اندوہ میں رہتے ہیں کہ ایسا عمل انجام دیں جس سے گزشتہ کوتاہیوں کا کفارہ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ تجل ببا تے جیم لام بے بے تجل با جلباب کے مادے سے ہے جس کے معنی ہے چادر یا ظاہری لباس کے ہیں۔ خوف و ہراس کو ظاہری لباس کے قائم مقام قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے مخلص اور مومن افراد ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں، انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی لغزش سرزد نہ ہو جائے یا کہیں کوئی ایسا عمل ان سے سرزد نہ ہو جائے جس کے باعث مخلصوں اور سعادت مندوں کی فہرست سے ان کا نام خارج ہو جائے۔ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ ان کا غم و اندوہ اپنے محبوب کے فراق اور وصال کے نہ ہونے کے ڈر کے باعث ہو۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام لکھا ہے کہ پھر حضرت امام علی علیہ السلام اس انسان ساز حزن و اندوہ کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس غم حزن کے نتیجے میں اس نے ہدایت کے چراغ کو اپنے دل میں روشن کر دیا ہے اور اپنے پیش آنے والے دن موت اور حشر کے لیے اپنی میزبانی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اگلی پیراگراف میں کہ چراغ ہدایت کے روشن ہونے سے مراد ان کے دل کو معارف الہیہ کے نور سے منور کرنا ہے جو کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یعنی کہ جو کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اس جملے کے مطابق یہ ایسا میٹھا پھل ہے جسے اس درخت سے چنتے ہیں۔ پھر لکھا ہے قرا قاف رے چھوٹی ہے، قاف کے ساتھ کسرہ ہے اور را کے اوپر کھڑا الف ہے۔ قرا سے مراد یہاں مہمان نوازی کی چیزیں ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت اور حساب کا دن جو کہ ہولناک ترین دن ہے ان کے لیے اس قدر پر لطف دن ہوتا ہے جیسے ایک معزز مہمان کسی سخی میزبان کے گھر میں داخل ہوتا ہے، گویا ان کا مقام شہداء کے مقام کی طرح ہے، وہ خدا کے مہمان ہیں اور ان کے ہاں سے رزق کھاتے ہیں۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 464 پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 لکھی ہے۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے اس محبوب بندے کی دوسری صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہاں نہیں بلکہ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کا ترجمہ نہیں ہے، صرف وہ آیت ہے بل احیاء عند ربہم یزرقون، بس یہ یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت 169 ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ نے اللہ کے اس محبوب بندے کی دوسری صفت کی طرف اشارہ فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ اس نے دور کو اپنے لیے نزدیک اور
نائی کو آسان کر دیا ہے، اس نے دور کو اپنے لیے نزدیک اور کٹھنائی کو اپنے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں یہ لوگ قیامت کے دن کو نزدیک سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اطاعت اور ترک گناہ کی سختیوں کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے مزید 5 نکات کی طرف اشارہ فرمایا، جن میں سے ہر ایک نکتہ ان مخلص اور عارف بندگان کے اوصاف پر مشتمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے حق بین آنکھوں سے دیکھا تو بصیرت حاصل کر لی، کائنات کی حقیقت اور اللہ کی عظمت کو ہر جگہ دیکھا۔ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہا، اس لیے تو عمل کرنے پر کمر باندھ لی۔ وہ سرچشمہ ہدایت کا شیریں اور خوشگوار پانی پی کر سیراب ہو گیا، جس کے گھاٹ تک وہ اللہ کی رہنمائی سے بآسانی پہنچ گیا، اور پھر اس نے غٹا غٹ پانی پی لیا اور ہموار اور سیدھے راستے پر گامزن ہو گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ان مختصر اور جامع جملوں میں اس کائنات اور اس میں زندگی کے مسائل کے بارے میں مولا غور و فکر کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو اللہ کی معرفت اور مکمل بصیرت کا سبب ہے، اور دوسری طرف سے اشارہ ہے مسلسل یاد خدا میں رہنے کی طرف۔ اور یہاں پر اس کے بعد پھر سورہ رات کی آیت نمبر 28 لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یاد رکھو ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام وحی اور معصومین علیہ السلام کے بابرکت کلمات کے سرچشمے سے سیراب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کہ لطف خداوندی سے بندوں کے اختیار میں دیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ بلا خوف و تردید اس شراب ظہور سے سیراب ہوتے ہیں، اور اس پانی یعنی کہ شراب طہور سے آخرکار سیدھے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، اور قرب الہی اور اپنے محبوب کی معرفت کی سمت آگے بڑھتے ہیں۔ حقائق کے مکتب میں عشق کے ادیب کے سامنے زانو تل، اب یہ مجھے ہجے کرنی پڑے گی، تے لام میم زال، تلمز تہ کر کے، تلمز ہے یا پھر تہ کر کے درس حاصل کر لیتے ہیں، تاکہ کیمیائے سعادت کو پالیں اور سونا بن جائیں۔ بقول شاعر نے جو یہاں پہ لکھا ہے وہ فارسی میں ہے، تو ہم اس کا ترجمہ لکھا ہے پڑھتے ہیں کہ اگر نور خدا نظر کے سامنے ہو تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان صاحب نظر ہو جاتا ہے۔ اگر حق کا نور عشق رگ جام میں پیوست ہو جائے تو خدا کی قسم آفتاب کے نور سے زیادہ روشن ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے دوسرے 6 اوصاف میں بندگان مخلص کی خود سازی سے متعلق لائحہ عمل اور اس کے درخشاں نتائج کو مشروحاً بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر کہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس مخلص بندے نے شہوتوں کا لباس اپنے تن سے اتار پھینکا ہے، اور انسان اور دنیا کے سارے اندیشوں سوائے ایک اندوہ کے اس سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں مصروف ہے۔ اس کا سارا ہم و غم صرف محبوب کا وصال اور قرب پروردگار ہے۔ اس زہد و اخلاص نے اسے نابینائی سے نجات بخشی ہے اور ہوا پرستوں کے زمرے سے خارج کر دیا ہے۔ اس بنا پر یہ زہد و اخلاص ہدایت کے دروازے کھولنے اور ضلالت کے تالے توڑنے کا باعث بن گیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے، جی ہاں، شہوات لہولاب سے نجات اور اس واحد نقطے کی طرف توجہ کرنا جو اس کائنات کا مبدا اور آغاز ہے، انسان کو بابصیرت بنانے کا سبب ہے۔ پھر انسان نہ صرف حق کے راستے پر چلنے والا ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے افراد کا رہنما بن جاتا ہے۔ اللہ کے لطف و ہدایت کے دروازے کی کنجی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہ کے لطف ہدایت کے دروازے کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کے تالے اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان میں سے پہلے والے کو کھول دیتا ہے اور دوسرے کو بند کر دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے، آپ علیہ السلام سلسلہ سخن کو جاری رکھتے ہوئے مزید 6 اوصاف جو گزشتہ اوصاف کی تکمیل کرتے ہیں ان کی جانب مولا اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بندہ خالص نے ہدایت کے راستے کو دیکھ لیا، اس پر گامزن ہے، اس راستے کی
نشانیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، شہوات کی تلاطم خیز موجوں سے گزر گیا، مضبوط وسیلوں اور محکم سہاروں کو تھام لیا ہے، اور یقین کی وجہ سے ایسے اجالوں میں ہے کہ جو سورج کی چمک دمک کی مانند ہیں۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ در حقیقت گزشتہ صفات میں عملی پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا تھا اور اس مقام پر علمی و عقیدتی پہلو مد نظر ہے۔ نابینائی کی صفت سے خارج ہونا، ہوا پرستی کے پردوں کو ہٹانا، علامتوں اور نشانیوں کو پہچان کر شہوات کے متلاطم سمندر کو عبور کرنا اور ہدایت کے مضبوط ترین منبع قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کے کلمات سے تمسک کرنا باعث بنتا ہے کہ یہ بندہ خالص حق الیقین کے مقام پر فائز ہو جائے، اس کی چشم حقیقت کھل جائے اور اپنے دل کی آنکھ سے عالم غیب کو اس طرح دیکھے جس طرح سورج کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک بالا ترین افتخار اور عطا ہے کہ جو کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور ایک ایسی بہترین جزا ہے جو حق کے راستے کے سالکوں کو دی جاتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ گزشتہ حصے میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ گزشتہ حصے میں ہموار اور محکم راستوں پر گامزن ہونے، سلکا سبیلاً جدادا اور حقائق کا مشاہدہ کرنے، نظرہ فابصرہ سے متعلق بیان ذکر ہوا ہے۔ اس حصے میں ایک دوسری تعبیر کے ساتھ ان دونوں کو تکرار کیا گیا ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا ہے قد ابصرا طریقہ وسلک سبیلہ، لیکن جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے سابقہ حصے میں عملی پہلو سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں پر روشنی ڈالتا ہے، اور اس حصے میں علمی پہلوؤں یعنی راستے کی پہچان اور روشن اور مطمئن راستے پر قدم بڑھانا دونوں حصوں میں لازمی ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھیں گے نقطہ میں جو ہے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے بہترین الہی بخشش۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے اس حصے میں ایسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو تمام خوش بختیوں کی اصل ہے اور انسان کو تمام خوبیوں کی طرف متحرک کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کے لیے شدید مشکلات کو برداشت کرنا آسان کرتا ہے اور اسے ناقابل شکست وجود میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ہدایت کا چراغ اس کے قلب میں روشن ہو گیا اس کی تعبیر کے ساتھ، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ اس کا ایمان آفتاب کی نور کے مانند ہے۔ اس کی تعبیر کے ساتھ اس چیز کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یقین کے مقام پر پہنچنا ہے جس کے مراتب ہیں کہ جن کی جانب قرآن مجید میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے عنوانات کے تحت اشارہ کیا گیا ہے۔ آخری مرحلے میں حق الیقین شہود کامل کا مرحلہ ہے، شین ہے واؤد شہود کامل کا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان عالم غیب کا آفتاب کی مانند مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اگر پردوں کو ہٹا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا کہ مرحلے تک پہنچ جائے گا، یہاں پر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آگاہ رہو، انسان کو یقین و سلامتی سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے، بس تم لوگ ان لوگوں کو اللہ سے طلب کرو، تمام سعادتیں انہی میں پوشیدہ ہیں۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 438 اور حدیث نمبر 7334۔ پھر لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنی عظیم ہے اس شخص کی سعادت جس کے دل میں یقین کی ٹھنڈک ہو۔ اس کا حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 153۔ اور اب ہم آ گئے ہیں 468 پیج پر، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان عرفہ والا مقامات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو نشیب و فراز سے بھرے ہوئے لمبے راستے کو طے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو اور خود سازی میں مشغول رہے، اولیاء اللہ کا دامن تھامے رہے اور اللہ کے روبرو ان سے شفاعت کا طلبگار ہو، اور زبان حال یا زبان قال سے دعائے شعبانیہ کے ان جملوں کو دہرائے، انورٹڈ کاما، خداوندہ مجھے اپنی بارگاہ سے کمال انقطاع الف نون قاف تو الف عین
کو بخش دے اور ہماری بصیرت کو تو اپنے دیدار کی خاطر روشن کر، تاکہ ہمارے دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو چاک کر دیں اور تیری پاک عظمت تک پہنچ سکیں اور ہماری روحیں عزت اور قدسیت کے مقام سے وابستہ ہو جائیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یقین سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ اس بحث کو امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث کے جو یقین حاصل کرنے کے راستے بتاتی ہے اس سے اختتام پذیر کرتے ہیں کہ کہاں ہیں ارباب یقین جنہوں نے ہوا پرستی کے لباس کو اتارا اور دنیا پرستی کے تعلقات کو توڑا ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے غرر الحکم حدیث نمبر 391۔ اور اب ہم اسی خطبے کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی عربی شروع ہوئی ہے قد نصب نفسہ للہ سے اور ختم ہوئی ہے حیث کانا منزلہ، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اپنے نفس کو بلند ترین امور کی خاطر راہ خدا میں آمادہ کر لیا ہے کہ ہر آنے والے مسئلے کو حل کر دے گا اور فیر عین کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دے گا۔ وہ تاریکیوں کا چراغ ہے اور اندھیروں کا روشن کرنے والا، مہمات کی کلید ہے تو مشکلات کو دفع کرنے والا اور پھر صحراؤں میں رہنمائی کرنے والا۔ وہ بولتا ہے تو بات کو سمجھا لیتا ہے اور چپ رہتا ہے تو سلامتی کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اس نے اللہ سے اخلاص برتا ہے تو اللہ نے اسے اپنا بندہ مخلص بنا لیا ہے۔ اب وہ دین خدا کا معادن اور اس کی زمین کے ارکان میں سے ہے۔ اس نے اپنے نفس کے لیے عدل کو لازم قرار دیا ہے اور اس کے عدل کی پہلی منزل یہ ہے کہ خواہشات کو اپنے نفس سے دور کر دیا ہے اور اب حق ہی کو بیان کرنا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے۔ نیکی کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس کا قصد نہ کرتا ہو اور کوئی ایسا احتمال نہیں ہے جس کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اپنے امور کی زمام کتاب خدا کے حوالے کر دی ہے اور وہی اس کی قائد اور پیشوا ہے۔ جہاں اس کا سامان اترتا ہے وہیں وارد ہو جاتا ہے اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر یہ خطبے کے دوسرے حصے کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے خدا کے مخلص بندوں کی خصوصیات۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں ایک اہم نقطے کو بیان فرماتے ہیں جو گزشتہ حصے کی تکمیل کرتا ہے، اور وہ یہ کہ خداوند تعالیٰ کے مخلص بندے جو سابق بحث کا موضوع تھا، آگاہی، خودسازی، تہذیب نفس، علم و عمل و تقوی کے اونچے مقامات پر فائز ہونے کے بعد خدا کی مخلوق کی ہدایت کے لیے کمر ہمت باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں اور انہیں ظلمت و گمراہی، جہل اور وہم سے نجات دلاتے ہیں۔ در حقیقت ایسا انسان سیر الی الحق و فی الحق کے مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد سیر الی الخلق کے مرحلے میں وارد ہوتا ہے، اور اس طرح وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی بجاوری کے لیے پیغام و ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ در حقیقت وظیفہ الہی کا انجام دہی کا عزم کر لیا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر امام علی مقام علیہ السلام نے مختصر اور جامع جملوں میں ان ذمہ داریوں کے حساس نکات پر تفصیل سے روشنی بھی ڈالی ہے کہ انورٹڈ کاما کے ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طور پر حل کرتا ہے اور ہر فرافیر عین کے متعلق اس کے اصل و ماخذ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بات سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دین اور اس کے احکام کے معنی اور معرف رکھنے کے حوالے سے یہ بندہ اس قدر مضبوط ہے کہ ہر سوال کا جواب دینے اور ہر مشکل کے حل کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہتا ہے۔ اس ضمن میں اس نقطے کی جانب بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی سوال بغیر جواب کے نہیں ہوتا اور معارف الہیہ اور فروعی احکامات کی عین چھوٹی احکام کی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا۔ انورٹڈ کاما ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ کہ اے لوگو، خدا کی قسم ہر وہ چیز جو تمہیں بہشت کے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے میں نے اس کا حکم دیا، اور ہر وہ چیز جو تمہیں دوزخ سے نزدیک اور بہشت سے دور کر دے تمہیں اس سے منع کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 اور حدیث نمبر 2۔ پھر لکھا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جسے فقہ اہل بیت
میں کوئی مسئلہ حکم سے خالی نہیں ہے کہ عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے فقہ اہل بیت علیہ السلام میں، اب جو یہ ورڈ ہے نا، یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ کوئی مسئلہ حکم سے خالی نہیں ہے کہ عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عربی کا جملہ لکھا ہے، چھوٹا سا ہے، ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ تسییر کل فرع الی اصلہ، کہ جملے سے اسی تعریف کی طرف اشارہ ہے جو بزرگان دین نے اجتہاد و استنباط کے لیے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کی حقیقت رد الفروع الی الاصول ہے، یعنی کتاب، سنت اور عقل سے حاصل کیے گئے قواعد و کلی اصولوں کے ذریعے ہر فرع فعل عین کا جواب دیا جائے۔ مجتہد وہ ہے جو اس بات کو اچھی طرح جانتا ہو کہ فرع کی فعل عین فرع کی، اس کو میں سمجھ نہیں آتا ہے میں اسے کیسے ادا کروں، فعل عین کہہ دیتی ہوں، فعل عین کی اصل کیا ہے اور وہ کس کی طرف لوٹتی ہے۔ اس جملے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اجتہاد کا باب ہر زمانے میں کھلا ہے، جبکہ علم و عمل کے لحاظ سے مجتہد کی شرائط گزشتہ بحث میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، نابینائی کو ختم کرنے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو حل کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا اور زندگی کے صحرا میں بھٹک جانے والوں کو راہ دکھانے والا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مذکورہ 5 اوصاف کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ آگاہ و باتقویٰ شخص کس طرح جہالت کی تاریک کے پردوں کو چیرتا ہے اور کس طرح سے معرفت کے اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے، گتھیوں کو سلجھاتا ہے اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور زندگی کے صحرا میں لوگوں کو حیرت، گمراہی، لٹیروں اور درندوں سے بچا کر راہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس عالم ربانی کی دوسری 5 خصوصیات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ وہ بولتا ہے تو حق کو اپنے مخاطبین پر پوری طرح واضح کر دیتا ہے، اور کبھی چپ ہو جاتا ہے، اس وقت چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ جی ہاں اس گفتگو کے اہم ہدف کی خاطر اس کی گفتگو ایک اہم ہدف کی خاطر ہوتی ہے، اور اس کی خاموشی بھی ایک ہدف کی خاطر ہوتی ہے۔ جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں بولتا ہے اور اہم مطالب کو سمجھاتا ہے، اور جہاں گفتگو سے گناہ و معصیت میں آلودہ ہونے کا خطرہ ہو وہاں سکوت کو ترجیح دیتا ہے۔ دونوں خدا کے لیے اور دونوں طریقے رضائے الہی کے لیے ہیں۔ کچھ افراد سے ہم واقف ہیں کہ وہ اپنی گفتگو اور تحریروں کو پیچیدہ پیرائے میں پیش کرتے ہیں، یا شاید ان کا مقصد اپنے علمی مقام کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، جبکہ قاری یا سامع کو مبہم مفاہیم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مخلص علماء ان خیالات و ریاکاریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی گفتگو کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ مخاطب آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ان کی خاموشی بھی ذمہ داری سے گلو خلاصی و عافیت طلبی کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ معاصیت و ہوا پرستی کے چنگل سے رہائی اور خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر اس عارف الہی کے مقام اخلاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولا ہم یہیں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور بالکل یہیں سے اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر کے اگلی ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ ہم یہیں سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔